ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان برکتوں والا مہینہ اس ماہ مبارک میں بے شمار اللہ کی نیک ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما گئی. جن میں بالخصوص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت کی ہے. جس طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مقام اور مرتبہ ہے. جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت. جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے محبت فرمائی، اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے محبت فرمائی. اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں بٹھا کر فخریہ انداز میں یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو دشت کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گود میں بٹھا کر یہ فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے
اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی نوجوان کے سردار، اسی طرح حضرت امام حسن جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ. دونوں کے فضائل اور وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عمر میں بڑے ہیں اور ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں عظمت یا شان بھی بڑی ہو، مگر جو حدیث مبارکہ ہے کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جمیع کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ زیادہ عظمت والا اور یہ کم عظمت والا. دونوں کی بالکل ایک جیسی شان بتائی، جہاں تک کہ اللہ کو بھی ان دونوں سے اس قدر پیار اور محبت کہ اللہ بھی ان کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا تھا. ایک بار دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، لکھائی کا مقابلہ کیا. حضرت بی بی خاتون زندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا تو سوچا اگر ایک کو کہتی ہوں کہ تمہاری اچھی رائٹنگ ہے اور دوسرے کی صحیح نے تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو میں کیا جواب دوں، کس کو کیا کہوں. جبریل امین علیہ السلام کو صحیح بلائے اور فرمایا کہ ان شہزادوں سے کہیے اپنی تختیوں کو زمین پر رکھ دیں، اللہ جل شانہ خود فیصلہ فرمائے گا. اور ایک جنتی سیب آیا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک اس تختی پر ایک اس تختی پر. اور اس سے کیا مطلب تھا کہ دونوں کی اچھی رائٹنگ ہے، اللہ نے دونوں کا برابر فیصلہ کرنا. تو اسی لیے شان و عظمت بھی اللہ نے دونوں میں کس کی عطا فرمائی. مگر فی زمانہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ مقام دیتے ہیں، اس کے زیادہ فضائل بتاتے ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا دن آتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جبکہ آپ کی جو شہادت ہوتی ہے وہ بھی بڑی بے دردی سے ہوتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو شہید کیا گیا تلواروں کے وار سے اور دشمن سامنے تھا، مگر آپ کا جو دشمن ہے اس کا پتہ نہیں کہ کس دشمن نے یہ کام کیا اور آپ کو کس انداز سے زہر دیا گیا. یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے اندر کی انتڑیاں کٹ کر کے باہر نکل گئے، اس قدر سخت زہر. مگر آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ فلاں نے مجھے زہر دیا ہے، فلاں نے دیا ہے. آپ نے وقت تک صبر کی ترکیب کر دی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت اور شان والے، اور جو حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اپنی گود میں بٹھا کر یہ فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سید ہے، میرا بیٹا یہ سید ہے. مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا. خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں ان کی مدت جب مکمل ہوتی ہے تو 6 ماہ کے لیے امیر المومنین جو مقرر ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ نے 6 ماہ تک اس سلطنت کو، اسلامی سلطنت کو چلایا اور مسلمانوں کے امیر ہے. جب حالات و معاملات سنبھلنے میں نہیں آئے، اس لیے کہ کچھ شر پسند عناصر اس قدر مسلمانوں کے اندر گھس گئے
کہ اس انداز سے شر کیا کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، ادھر لڑائی، ادھر یہ، اس انداز سے فتنے فساد۔ آپ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر چکے ہیں، پہلے کئی قتل ہو چکے ہیں اور مزید قتل و غارت کا خدشہ ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری عمارت چلی جائے گی، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ نے ان کو امیر بنایا اور ان کو خلافت سنبھال کے دی اور فرمایا کہ یہ تم چلاؤ، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آپ نے سلطنت کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا۔ اب خود سوچنا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ کون ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور ان کو جو کچھ ملا ہے حضرت امام حسن سے ملا ہے، آپ نے ان کو خلاف سنبھال کے دی، آپ نے ان کو امیر مقرر کیا، تو آپ کے امیر بنانے سے امیر بنے ہیں، اور اگر آپ نہیں بناتے کیسے بنتے؟ تو یہ بھی آل رسول کا فیض ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب امیر مقرر ہوئے تو پھر وہ جو فتنے فساد تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئے، ہر جگہ امن و امان قائم ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بیان کر رہا تھا، آپ نے دو گروہوں کو آپس میں ملا دیا، وہ جو فساد تھا اس کو محبتوں میں تبدیل کر دیا، جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور جو دشمن تھے وہ نیست و نابود ہوئے، ان دشمنوں کے جو وار تھے، دشمنوں کے جو عزائم تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اس لیے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو گئے۔ تو ہمیں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرتے وہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بھی بیان کرنے چاہیے اور سننے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ولادت کس طرح ہوئی اور آپ کی شہادت کس طرح ہوئی، اور آپ نے بچپن سے لے کر آخر تک کس طرح زندگی گزاری، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے آپ کے صاحبزادے حضرت حسن بن حسن، ان کو کہتے ہیں حضرت حسن مصنع، شجرے میں ان کا نام پایا، اور یہ غازی ہے، کربلا میں یہ بھی تشریف لے گئے، انہوں نے بھی اس جنگ میں، اس جہاد میں حصہ لیا تھا، زخمی بھی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، صحت مند ہو گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو اولاد چلی وہ حضرت امام حسن مصنع سے چلی، اور پھر حضرت امام حسن مصنع حضرت شاہ عبداللہ محض، اور پھر حضرت نفس زکیہ، اور اس کے بعد حضرت شاہ عبداللہ غازی، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ، پانچویں پشت میں آقا علیہ السلام سے چچا ملتا، اتنا قریب ہے، اتنا قرب ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے ہمیں امن کا درس دیا ہے اور محبتوں کا درس دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں شاید کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہم پر کوئی حکم عائد نہیں، کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اب ہم مسلمان ہو گئے، پاک ہو گئے، زیادہ سیدھے جنت میں جائیں گے،
ایسا نہیں، بلکہ اب جو ہے آزمائشیں بڑھ جائیں، اب ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اب جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھوڑا تو پھر یہاں بھی گرفت ہو سکتی اور آخرت میں بھی گرفت ہو سکتی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی بھی چیز ضرور آزمائیں گے۔ یہ مت سمجھنے کلمہ پڑھ لیا بس سب کچھ نہیں ہوگا، آزمائش تو ہوگی، امتحان تو ہوگا، اور سب سے پہلا جو امتحان ہے فرما وہ خوف کا ہوگا، من الخوف والجوع، بھوک کا، ونقص من الاموال، مال کے نقصان کا، والانفس، اور اپنی جان کا، والثمرات، ثمرات میں سے پھل کو کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اس سے مراد اولاد، اولاد کے ذریعے تو تو 5 امتحان جو ہے وہ بڑے سخت ہے، اور وقفے سے اللہ تعالیٰ ان 5 امتحانوں سے مسلمان کو گزارتا ہے۔ پہلے خوف سے گزارتا، وہاں کامیاب ہو گیا تو پاس ہو گیا۔ 5 پیپر ہے، سمجھتے، خوف کا پیپر ہے، بھوک کا ہے، پھر مال کے نقصان کا پیپر ہے، پھر اپنی جان کا پیپر ہے کہ جان زیادہ پیاری ہے یا پھر دین زیادہ پیارا ہے، یہ بھی ہے، دین پیارا ہے یا جان زیادہ پیاری ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد بہت ظلم و ستم کیے، ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور وہی سب کچھ تھا، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، اور جن ظالموں نے قید کیا ان کی اپنے ہی گھر کے خاتون کہتی کہ میں دیکھتی تھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہے تو اس پنجرے میں بند، مگر ان کے پاس بے موسم پھل ہوا کرتے تھے، جو موسم کے لیے بے موسم پھل ہوتے تھے۔ خود سوچی تو کہتی میں حیران ہوتی تھی کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون دے جاتا ہے، تو جب میں نے غور کیا تو یہ غائب سے آتے تھے ان کے پاس۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک اسی طرح قید میں رہے، اور ان کا مقصد تھا ظلم و ستم کرنا، اور پھر آخر میں آپ کو قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا۔ اور جب وقت آیا آپ کی شہادت کا تو ظالموں نے آخر میں بھی کہا کہ اگر کلمہ چھوڑ دو ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، نواز دیں گے، تمہیں مال و دولت کہو گے، اور جہاں کہو گے شادی کا ہوا شادی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں، کلمہ چھوڑ دو بس۔ آپ نے فرمایا کلمہ کو نہیں چھوڑ، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر آخری خواہش ہے تو بتا۔ آپ نے فرمایا کہ کافی وقت ہو گیا، کئی دن ہو گئے، میں پنجرے میں بند ہوں، میں نے نماز جو ہے وہ دل کھول کر پڑھی نہیں ہے، میرے قیام رکوع سجود صحیح نہیں ہوئے، بس تیمم کر کے میں نماز پڑھتا رہا، پانی بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار اچھی طرح غسل کر لوں اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، بس یہ میری خواہش ہے۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا، اور پھر جب نفل پڑھنے لگے وہ بھی بہت تیزی سے بڑی جلدی کے ساتھ آپ نے نفل پڑھے۔ ادھر دشمن یہ سوچ رہا کہ آپ طویل کریں گے، قیام طویل ہوگا، رکوع طویل ہوں گے، سجدے طویل ہوں گے، مگر آپ نے بڑے مختصر انداز سے نفل پڑھے۔ لوگوں نے پوچھا ہم تو سب سے بڑے طویل کرو گے، آپ نے فرمایا میں نے مختصر اس لیے کیے کہ ایسا نہ ہو تم سمجھو کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے،
کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، موت سے نہیں ڈر رہا، ہم تو موت کو سینے سے لگانا ہے۔ آپ نے نفل پڑھ لیے اور اپنا رخ مدینے کی طرف کر لیا، تو مدینے سے ہٹا دیتے تھے، اتنے ظالم۔ اور اسی انداز سے بے دردی کے ساتھ آپ کو تیر مارے، چاروں طرف سے تیر آ رہے، اور آپ پھر بھی اپنی زبان سے کلمہ حق پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہم چھوٹی سی باتیں اور آپ کو وہ واقعہ سنتے ہیں کہ کس انداز سے آپ کو شہید کیا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس وقت تو زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بعد میں جب وہ باتیں یاد آتی ہیں، ہم اگر کوئی واقعہ، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت زیادہ اثر نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا بھی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ بات دماغ میں آتی ہے اور بار بار گردش کرتی ہے، تو اس کے بڑے اثرات ہمارے دل پر، ہمارے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ ویسے ہی ان لوگوں نے اس وقت تو قتل کیا، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بعد میں سوچا ہوگا، اور جس خاتون نے دیکھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گئی، اور اسی نے بعد میں ساری ہسٹری سنائی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس قدر ظلم و ستم ہوئے۔ تو یہ آزمائش تو ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کیا جاتا، ہمیں کوئی قید نہیں کرتا، ہمیں پر ظلم نہیں کیا جاتا، ہم پر کوئی تیر نہیں برساتا، بلکہ پھول برسائے جاتے ہیں، پھول پہنائے جاتے ہیں، عزت افزائی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ سے اگر دور ہوئے تو پھر ہماری کم عقلی ہے اور کم فہمی ہے، اور پھر نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو۔ اس لیے اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھیں۔ اللہ کی رسی کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، دور چلا گیا، تو سمجھ لو گیا۔ اور جس دن یہ رسی کھینچے گی نا، اس دن سب ختم ہو جائے۔ جس دن یہ ڈور کھینچے گا نا اپنے تک، وہ دن ختم ہو جائے۔ ابھی تو اس سانس کی ڈور چل رہی ہے، تو ہم بھی بڑے فخر میں ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے۔ اور جس دن یہ سانس نکل گئی، اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے رب کریم قیامت کے دن جب سب مردہ ہوں گے اور بڑے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے مردہ ہوں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، تو رب کریم فرمائے گا کہ بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ لیمن الملک ملک اليوم، آج کے دن کا کون مالک ہے؟ پھر وقفہ کرتا ہے، وقفے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بولے، فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن کا جو مالک ہو یہ قہار ہوگا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری مختصر ہے، اور زندگی کی کوئی پتہ نہیں کہ ابھی بیٹھے ہیں، ہم باہر بھی جا سکتے ہیں، اور جب اس دنیا سے گئے اور موت آئی تو اس وقت پتہ چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی مر گیا، لیکن حقیقت میں آنکھیں اسی وقت کھلتی ہیں، اسی وقت آنکھیں کھلتی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، جو رب نے فرمایا تو اب وہ ہونا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی تو ہوا، ساری زندگی وہ کہتا رہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، ساری زندگی کہتا رہا، اور جب دریا سے گئے بھائی اس کو بند کر دو، کیا ہے بند کر، ایک لگایا کرو، نہیں لگاؤ گا زیادہ ایک اتار لو اس کو، بس درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
صلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك على محمد وعلى آل سيدنا قریب ہو جائے درود پاک کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بجمالك وجمال يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا ربنا يا ربنا انسان کو اللہ نے جو دقت دی ہے وہ بہت پسند ہے اس کی قدر کرنی چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جیسے بیان ہو میں نے ان کو منع کر دیا اچھا نہیں ہے چلو دوسروں کو سنانے کے لیے اب دو چیزیں ہم کو اتنے بڑے وہ نہیں ہیں ہم سے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں سننے والے سنانے والے بار بار اب جو بات چل رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی کیا بات کر رہا تھا مجھے نہیں یاد کیونکہ میرا دماغ جو ہے بار بار اس طرح جاتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے بات کیا کر رہا ہوں تو اثر بھی ختم ہو جاتا ہے وہ لذت وہ ذوق ختم ہو جاتا ہے تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی اعلیٰ بات اور پھر ذہن دوسری طرف جائے فائدے سے نہ میرا بیان کرنے کا نہ آپ سے سننے کا کوئی فائدہ زندگی اللہ نے دی ہے مختصر زندگی ہے اس کو قیمتی جانے اس کی قدر کریں اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تو انسان خطا کر چکا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک بار توبہ کر میری بار اگر میں آ جاؤں میں تو توبہ کر فرعون جو تھا وہ جو دریا میں اس نے گھوڑے کو دوڑا دیا اپنی فوج کے ساتھ چلا گیا جب دریا کے درمیان پہنچا اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا پانی آپس میں ملا اب اس کو موت نظر آئی صرف موت نظر نہیں آئی بلکہ پردے ہٹ گئے پردے ہٹے اب سب کچھ اس کو نظر آنے لگا کہ فرشتے بھی ہیں یہ بھی ہے سب کچھ نظر آنے لگا حقیقت کو اب دیکھنے لگا تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتا ہوں رب کریم نے فرمایا تیرے اس ماننے کو اب ہم نہیں مانتے اس لیے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے کہ جب تک ملک الموت نہیں آتا اور جب ملک الموت آ گیا تو جو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہم زندگی کو غنیمت جانے اور ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے چھوٹی سی غلطی ہوئی اس پر بھی استغفار کرے بڑی ہوئی تو پھر وہ اس کی صورت میں تو توبہ لازمی ہو جاتی ہے کہ توبہ کرے اور کسی دنیا ہی سے ہی اپنے گناہوں کو معاف کروا دیتے ایسا نہ ہو تو پھر کہاں پکڑ ہو جائے تو والوں کا تو دنیا ہی میں پکڑ ہو جاتی ہے اور جو دنیا میں پکڑ ہوتی ہے آخرت میں نہیں ہوتی ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے لیے چلے تھے بیٹا بھی ساتھ ہے اور قافلے میں ہے تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا اندھیری رات ہے سخت اندھیری ہے جنگل بھی ہے وہاں تھوڑی دیر قیام کیا جب قیام کرتے ہیں تو وہاں اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے قافلے والوں نے کہا ہمیں تو آگے سفر کرنا اس کی وجہ سے ہم رک تو نہیں سکتے لہٰذا تم جانو تمہارا باپ جا رہی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ بیٹے کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ اندھیری رات میں وہ بھی جنگل میں اور پھر سامنے باپ کا جو ہے وہ لاشا ہے کیا گزر رہی ہوگی کیا وہ تو چلے گئے اب وہ بیچارہ ان باپ کے سرانے بیٹھا ہوگا آنسو بہا ایک تو جنگل اندھیری رات تیسرا والد کا لاشا سامنے اب ایک اور مصیبت آئی کہ اس کے والد کا چہرہ بگڑ گیا انسان جیسا نہیں رہا
بہت اللہ کی کیا ماجرا ہے؟ تو میرا بھی امتحان لے رہا ہے. میں اس جنگل میں اکیلا ہوں, میرا ساتھ کوئی نہیں ہے, اور میرے والد کا انتقال ہو گیا, اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ ان کا چہرہ بھی بگڑ گیا. خوف کا عالم بھی ہوگا, گھبراہٹ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہوں. ایسے ہی جانا بیٹھا رو رہا تھا, اچانک ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں, اور آج انہوں نے اس کے والد کے چہرے پر ایسے دستشم کرتے ہیں, اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا. آپ جانے لگے تو ان کے بیٹے نے دامن تھام کے عرض کی, حضور آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں اس جنگل میں میری مدد کے لیے تشریف لائے, اور یہ بھی بتائیں میرے والد کا چہرہ بگڑا کیوں ہے, اور آپ نے کرم فرمایا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد کا چہرہ کیوں بگڑا, اور پھر آپ تشریف لائے, آپ نے کرم فرمایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے تمہارے والد جو کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, اس میں تھوڑی سی دو نمبری کرتے ہیں. تمہارے والد جو یہ کاروبار کرتے اس میں تھوڑا سا آرام ہے, اور چہرے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار میں دو نمبری ہے, اور کرم کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے والد روزانہ ایک مقرر تعداد میں مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. جب یہ درود پڑھتے تھے تو فرشتے ان کا درود مجھ تک پہنچاتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں امتی نے آپ پر درود پہنچا, آج ان کا درود نہیں پہنچا. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا, فرشتوں کیا بات ہے آج فلاں میرے امتی کا درود نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا, اور انتقال بھی اس کا جنگل میں ہوا, اور ساتھ اس کا چہرہ بھی بگڑ گیا, اور اس کا بیٹا وہاں اکیلا ہے. تو میں نے رب کی بارگاہ میں اس کی باری کو بولا میرا امتی ہو اور اس کے ساتھ یہ ہو. تو رب کریم نے فرمایا محبوب چہرہ اس لیے بگاڑا کہ جو اس نے گناہ کیا اس گناہ کی سزا میں نے درود کی برکت سے دنیا ہی میں اس کو دے دی, تاکہ وہ میری بارگاہ میں آئے تو گناہ سے پاک ہو. اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی, اس کا چہرہ بگڑ گیا تھوڑی دیر کے, جب چہرہ بگڑ گیا اس کو سزا مل گئی. میں اس لیے یہاں آیا ہوں, میں نے دست مبارک پھیرا, اس کا چہرہ دوبارہ. اب تمہارے والد کی آگے کے معاملات آسان ہو گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نال کا شعر ہے منہ دیکھ کیا ہوگا پردے میں بنا. ایک شعر ہے نا احباب کفن تک لوگ رات پڑھتے اکثر, اس میں دوسرا شعر ہے کہ منہ دیکھ کہ کیا ہوگا پردے میں بنا. لوگ کہتے ہیں آخر میں چہرہ دکھایا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس چہرہ دیکھنے میں کیا فائدہ ہے, نہ دیکھو تو اس میں بھلائی ہے. اس لیے کہ جنازہ کے بعد اب چہرہ دیکھتے نا لوگ یا تو تعریف کرتے یا پھر کہتے کہ چہرہ عجیب ہوگا, اور اسی سے اندازہ لگا لیتے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو جتنا گناہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا. اور اگر کوئی نیک بھی ہے اور 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ یہ جہنمی ہے, اللہ اس کو جہنمی بنا دے گا. تو اس لیے کہا کہ چہرے کو ڈھانپ دو, چہرہ نہیں دکھاؤ. اس کے دیکھنے سے کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے راز کھل جائے, ہو سکتا ہے راز کھل جائے.
مگر اپنی روٹین ہے دیکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. مگر ایک شاعر کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرا منہ نہیں دیکھنا، اسی میں بھلائی ہے. اور کئی تو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا چہرہ نہیں دیکھنا. نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں اس دن چہرے بتاتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک ہوتا ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازے کے بعد میرا چہرہ نہیں دیکھا، چہرہ نہیں دکھا، ساری زندگی داڑھی نہیں دیکھا، ساری زندگی نہیں دیکھا. اور اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سنت متواترہ ہے. جو متواترہ سنت ہوتی ہے وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. یعنی داڑھی رکھنا سنت ہے، ایسی سنت ہے کہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. جس طرح ہم فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، اگر سنتیں نہیں پڑھی فرض پڑھ لیے تو پھر سنتیں نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ سنتیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں. فجر وہ پڑھنی چاہیے ہر حال میں. ویسے ہی یہ جو سنت ہے داڑھی کی، یہ ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے. اور اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ایک سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا. اس داڑھی کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ اس کا ثواب 100 شہیدوں کا عطا فرمایا. اتنی عظیم سنت ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے. تو علامہ اقبال نے ساری زندگی داڑھی نہیں دیکھی، مگر عالم بھی تھے. انہوں نے عالم کو مکمل درس نظام میں مکمل کیا. ایسے تو نہیں اتنا اشعار جب پڑھتے ہیں تو عام بندہ تو نہیں لکھ سکتا. کتنا بڑا ڈاکٹر اسکالر بن جائے وہ ایسے نقطے یا ایسے اشعار تو نہیں لکھتا. آخر انہوں نے کچھ حاصل کی. تو انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد جنازے کے بعد میرا چہرہ نہیں دکھانا. جب نماز جنازہ ہو گئی تو ایک ایسا دوست آیا، اس نے کہا یا تو مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ یا میرے ساتھ دفن کرو. انہوں نے کہا ان کی وصیت ہے، منع کیا انہوں نے. جب مجبور ہوئے تو انہوں نے پردہ ہٹایا اور چہرہ دکھایا تو سنت کو اتارا داڑھی. یہ رب کی باتیں ہیں، رب کے راز ہے، کیا راز تھا کیا نہیں تھا یہ گزرتا. اور علامہ اقبال کے صوفی ہونے میں کسی کو شک ہی نہیں ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ موت آئے گی تو اس کے بعد ہمارے سارے راز بات ختم ہو جائے گی. اور ایک نوجوان آئے تھے، بات کیا ہے تو اتنا رو رہا کیا مسئلہ، کام رہا ہے رو رہا. کافی دیر بعد کہتے ہیں پہلے تو مجھے مسئلہ بتا، مجھے مسئلہ بتایا. پھر جو مسئلہ پوچھا میں نے اس کو جواب دیا. کہتے اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسئلہ اتنا گمبھیر قسم کا اور اتنا جو سمجھے کہ پکڑ والا، اگر نہیں سمجھے. میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ایک ساتھی تھا، ہم دونوں اس گناہ کے ملوث تھے اور 2-4 دن ہوئے، 2 دن ہوئے اس کا انتقال ہوا. اس کا چہرہ بگڑ گیا، دیکھا نہیں جا رہا تھا. تو اس کے چہرے کو دیکھ کے مجھے خوف آیا. میں اس وقت سے رو رہا ہوں تو چپ ہی نہیں ہو رہا. گناہ تو میں نے بھی کیا. اس
کے ساتھ جو کہ میرے ساتھ بھی ہو. بار ہمارا کام سمجھانا تھا. سمجھ اس کو بھی کیا, سمجھ اس کو بھی آج تک نہیں آئی. ویسے گزارا تو اللہ جس کو سمجھ دے دے تو آ جاتی ہے, اور جس کو سمجھ نہیں آئے تو کچھ بھی کر لو اس کو کبھی سمجھ نہیں آتی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دعا کیا میں اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ تو نے ہدایت دی ہے, اب اس کے بعد ہمیں اس راستے کی طرف نہ لے جانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے اللہ ان کے راستوں سے بچانا. جو نماز پڑھتے نماز میں دعا اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگے اللہ نیک لوگوں کو راستے پر چلا, ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ جن پر تیرا غضب ہو, ایسے لوگوں کے راستے سے. یہ لوگ آج بھی دنیا میں بس رہے, ہمارے قریب میں بیٹھنے والے, ہمارے پاس پوچھنے والے, ہم سے باتیں کرنے والے, ہمارے برتن میں کھانے والے, ایسے کئی ہوں گے. مگر جب معاملہ یہ آتا ہے تو پھر سمجھتے ہیں شریعت نے جہاں ختم کر دیا ختم, اور جہاں شریعت نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے تو اجازت. تو جب بندہ شریعت کی حدیں ہی توڑ دے اور اس پر پابند رہے تو بعض اوقات تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہے. اس کو توبہ کر کے توبہ پڑھ کر اس نوجوان کو آج تک نہیں آئی, عقل نہیں آئی, اتنا کچھ دیکھ لیا اس کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعرات کی جو رات ہوتی ہے یہ بڑی برکت والی رات ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جو دعا مانگی جاتی ہے ان کو اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جمعرات اور جمعے کو پڑھا جانے والا درود پاک آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں. تو ہمیں درود کی کثرت کرنی چاہیے. نہ جانے کون سے درود سے, کس دن کے درود سے ہماری بگڑی بن جائے, اور کوئی ہمارا ایسا نہیں. اور اگر ڈرتے ہیں تو ریاکاری بھی ہے, مگر درود پاک جتنا بھی لوگوں کو بتاتے رہے کہ ریاکاری نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.